میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حاضرین اور ناظرین حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی بھی کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ دکھ درد میں مبتلا آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ تکلیف و غم کی حالت میں آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو اس سے بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، لیکن وہ مایوس ہونے کے سبب نہیں آئے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کے ساتھ
ہنسی مذاق کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا پہنچانا اور بے عزتی کرنا اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ دو الگ موضوع ہیں، مزاح اور مذاق مسخری، یہ دو الگ ہیں۔ مزاح کی بھی انشاءاللہ تعالی یہاں کچھ وضاحت کروں گا، اور مذاق مسخری جو ہے اس کے متعلق تو میں نے ابھی آپ کو ایک روایت بیان کی ہے۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مذاق کے حوالے سے بھی آپ نے بیان کیا ہے اور مزاح کے حوالے سے بھی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ہماری طبیعتوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مزاج میں مذاق مسخری زیادہ ہے، مزاح زیادہ ہے۔ اگر ہم خوش طبعی وغیرہ کے حوالے سے، کچھ ہنسی مذاق کے حوالے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ شرعی حدود میں ہے یا شرعی حدود سے باہر ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا جائزہ آج کے ہم نے بیان میں لینا ہے۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اب طبیعتاً مذاق مسخری کے عادی ہوتے ہیں اور دوستوں کے گروپ میں پہچانے جاتے ہیں مذاق مسخری کے نام پر، اور ان کا کام ہی ہنستے رہنا اور ہنساتے رہنا ہے، چاہے وہ گھر ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، اس طرح کے جو بھی مقامات ہوں، ان کا کام اپنا ان کا یہی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس کام کو پیشہ بنایا ہوا ہے، مذاق مسخری کو، اور وہ کامیڈی جس کو کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو کامیڈین جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں امید کرتا ہوں کہ بے شمار مدنی پھول ملیں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے مدنی پھول لینے کی کوشش کرے۔ اگر کامیڈین دیکھ یا سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے، کیونکہ میں بات کروں گا مسلمانوں سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے، قرآن پر ایمان لانے والوں سے، حدیث پر ایمان لانے والوں سے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسلام اور ہمارا دین مزاح کے بارے میں، مذاق مسخری کے بارے میں کیا اس کی تعلیمات ہیں، اور اس کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں عمل مبارک کیا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس معاملے میں عمل مبارک کیا تھا، ان کی مدنی سوچ اس معاملے میں کیا تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں کو ہم اپنے آج کے اس بیان میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اول تاخیر توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک میں اس عنوان پر، مذاق مسخری کے عنوان پر بیان موجود ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ تو قرآن پاک نے بھی اس جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے
یہ سورہ حجرات، یہ قرآن پاک کی آیت پارہ 26 کے اندر ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عنوان پر تربیت فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، اس کا شان نزول جو ہے اس میں تو کافی تفصیل ہے، لیکن میں اس کے بعد کہ عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہنسنا ہے، اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، اس سے ہم کو روکا گیا ہے کہ مذاق کا اگر ہم وضاحت لینا کہ مذاق کا مطلب کیا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طور پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے، اور یہ کبھی قول فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی اشارے کے ساتھ۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں اس کی دل آزاری ہے، اس میں اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کو اذیت پہنچانا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، با خدا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے، یعنی کثیر دنیا ملنے کی عوض بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں۔ آج فی زمانہ اس کام کو ایک طرح سے پیشہ بنایا گیا ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، کامیڈی۔ اسلام نے دین، ہنسی، مذاق اس کے حوالے سے ہماری بڑی واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اول تا آخر جب بیٹھیں گے سنیں گے تو بہت سارے بادل چھٹ جائیں گے، اور ہمارے پاس اس معاملے میں امید کرتا ہوں کہ درست رہنمائی آ جائے گی کہ مذاق، مسخری اور ہنسی وغیرہ کے متعلق ہمارا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر بھی آتا ہے کہ ہائے خرابی ہماری، ہائے خرابی ہماری، اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا، جسے گھیر نہ لیا ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے تحت فرماتے ہیں، یہاں چھوٹے گناہ سے مراد کسی مومن کے ساتھ مذاق کر کے مسکرانا ہے، اور بڑے گناہ سے مراد اس پر کہا لگانا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں پر ہنسنا یہ گناہ میں داخل ہے، تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے۔ یہ اس طرح کی جو ہنسی مذاق کا جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، مذاق مسخری کے حوالے سے، اس میں اور جو قیامت کے روز اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا کہ اس کو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اپنا انداز اختیار کرتا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، آؤ آؤ، اور وہ جنت کی طرف جیسے ہی آئے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ غور کریں نا کہ دنیا میں یہ جس طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے تکلیف دیا کرتا تھا، تو بعض اوقات لوگ اتنے زیادہ ہنسی مذاق والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے اس کام میں اتنا عبور حاصل ہوتا ہے کہ ان سے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا،
بڑے مطلب کہ وہ ایک حاضر جواب ہوتے ہیں، پھر جس کی دیکھو مذاق اڑاتے رہیں گے، اس کی نقل اتارتے رہیں گے۔ اب آپ کسی کی نقل اتارو تو وہ آپ کو کچھ بولے نہیں، یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کی نقل اتاریں گے تو اس کو برا تو لگے گا نا یار۔ آپ کسی کا کارٹون بنا دیں گے تو اس کو برا تو لگے گا نا یار، آپ نے اس کا کارٹون بنا دیا اس کے پورے کا پورا۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ یہ کر دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کس کے لیے کیا کہنا ہے، ہمیں کس کے لیے کیا بنانا ہے، کس کے لیے کیا نہیں بنانا، اس کا فیصلہ ہمارا دین کرے گا، ہمارا اسلام کرے گا، ہمارا مذہب کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ طریقہ کار کے نام پر، عرف کے نام پر، چلتا ہے کے نام پر، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے مذہب کی تعلیمات کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں دین اور اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہوگا۔ کس معاملے میں دین اور اسلام رہنمائی نہیں کرتا؟ ہر معاملے میں دین اور اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ تو بعضوں کا انداز تو ایک تو یوں مذاق اڑانا، اور بعضوں کا انداز مزاح، یعنی بات بات پر ہنستے رہنا، ہنساتے رہنا، بات بات پر۔ ہمارے عموماً اس کو کہتے ہیں کہ بڑا ہنسمکھ قسم کا ہے، بس جب دیکھو مذاق مسخری مذاق مسخری، لیکن کبھی کبھار اس کو بھی لوگ سمجھاتے ہیں یار کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کر، کبھی سیریس بھی ہو جائے گا یار، کبھی بات کو سیریسلی لے لیا گا۔ وہ ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں، ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں اور مزاح کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ گیدرنگ کے اندر جگہ دی جاتی ہے، خاندان میں جگہ دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتے ہیں، کبھی اس سے کھیلیں گے، کبھی اس سے کھیلیں گے، کبھی اس سے کھیلیں گے، تو کبھی اس کی نقل اتاریں گے، تو کبھی اس کی، تو کبھی وہاں بیٹھ کے بھی غیبت ہے، کہہ رہا ہے وہ نہیں تھا کالا، اور اس کالے کو جب پتہ چلے گا تو ایک تو غیبت ہی ہو گئی۔ لیکن یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر رہا ہے، یہاں جو گیدرنگ اس کے پاس موجود ہے نا، ان کو ہنسانے کے لیے کسی کی غیبت کرتا ہے، یا وہاں جو موجود ہے ہنسانے کے لیے وہاں کے موجود کسی کو پکڑ لے گا، اور اس کی مطلب کہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 20-15 بیٹھ کر اس کی وہ مطلب کہ وہ فلم لیں گے، اور اس کی مطلب کہ بالکل وہ کہانی کریں گے، اور ایک بڑا غفلت بھرا ماحول ادھر بنتا ہے۔ تو ایسے تمام اسلامی بھائی جو ہیں وہ بڑی توجہ کے ساتھ ان تمام مدنی پھولوں کو سننے کی بالخصوص کوشش کریں۔ میرے آقا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور جو مزاح کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو کسی کام کو کثرت سے کرتا ہے وہ اس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بھائی سے جھگڑا کرو نہ اس سے مزاح کرو۔ یہاں جھگڑنے میں ایذا رسانی ہے، اور کیونکہ اس میں مومن بھائی اور دوست کو جھٹلایا جاتا ہے اور اسے جاہل قرار دیا جاتا ہے، جبکہ مزاح تو خوش طبعی کا نام ہے، اور اس میں تو خوشی اور دل لگی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں جو مزاح سے منع کیا گیا، اس مزاح منع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ عموماً ہمارے ہم سنتے ہیں کہ جناب لوگوں کا دل خوش کرو، دل جوئی کرو، یہ ہمارے عموماً جملے کہے جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنی چاہیے۔ تو اب لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے کیا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ مذاق مسخری کریں گے؟ تو یہاں پر یہ جو سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ خوشی داخل کرنا پھر کس کو بولتے ہیں؟ اگر آپ مزاح کرنے کو منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں تو خوشی داخل کرنے کو پھر اس کو کیا بولیں گے؟ تو یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مزاح وہ منع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے،
اور ہمیشہ اسی میں لگا رہے آدمی. جیسے میں نے آپ کو مثال بیان کی کہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ لگے ہی رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں ہنساتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں ہنساتے رہتے ہیں. اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرتے رہنے کا تعلق ہے تو یہ کھیل کود اور دل لگی میں مشغول رہنا ہے. اور کھیل کود اگرچہ مباح ہے مگر اس پر ہمیشگی اختیار کرنا قابل مذمت ہے. رہی مزاح کی زیادتی تو اس سے زیادہ ہنسی پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کو تقریباً اس طرح کی کتابوں میں یہ مواد ملے گا. زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے, زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے. بسا اوقات دل میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت اور وقار بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں, یعنی جس میں نہ ہیبت جاتی ہو, نہ بغض و عداوت آتی ہو, نہ جس میں دل مردہ ہوتا ہو, اس طرح کی اگر کوئی کیفیت ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. جو لوگ مزاح یا اس طرح کی عادتوں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بعض روایتیں بیان کرتے ہیں, اور وہ روایتیں ہیں بھی, جیسے ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا, مسکرانے کا جو انداز تھا, تبسم کا جو انداز تھا, مزاح مبارک جو فرمایا کرتے تھے آپ جن سے, اس کے ایک تو واقعات بہت کم ہیں, بہت کم واقعات ہیں, چند ایک واقعات ہیں. ہاں, تبسم کے معاملات ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبسم سے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم ہوا کرتا تھا, اور آپ خوب تبسم فرمایا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تبسم فرماتے تھے, مسکرانا, دانت مبارک کا ظاہر ہو جانا. اور بعضوں نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. جب بھی دیکھتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. تو تبسم کا ہونا, چہرے پر چہرہ حشاد بشاش ہونا, یہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی کسی سے کوئی خوش طبعی ایسی کہ جس میں جھوٹ نہیں ہے, دل آزاری نہیں ہے, حق کو جھٹلانا نہیں ہے, اگلے کے دل میں بغض اور کینہ اور عداوت کا پیدا کرنا نہیں ہے, اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا نہیں ہے, لوگوں کی نظروں سے خود کو گرانا نہیں ہے, اور کسی کو حقیر اور ذلیل کر کے دنیا کو ہنسانا نہیں ہے. ان تمام تر پہلو پر غور کر لینا چاہیے. بعض لوگ اتنا ہنسانے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں کہ خود ذلیل و خوار ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ ذلیل ہو جائیں لیکن لوگ ہنس جائیں, ہم کو پیسے ملیں گے. پیشہ اختیار کیا ہوا انہوں نے. اس کو بھی امام غزالی علیہ رحمۃ والی نے اس کی بھی مذمت فرمائی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے سبب نار جہنم میں ثریا ستارے ہے کہ فاصلہ ہے سے بھی دور جا گرتا ہے. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتے ہیں, اور بعض اوقات تو اس میں کفر تک بک دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا بیان بھی وقت مناسب پر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. دیکھیے, میں یہاں پر اپنا کوئی ذاتی فلسفہ بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا, جو مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ بھی ہیں, اور اس میں اگر یہ طبقہ موجود ہے, شوبز سے متعلق ایسے لوگ ہوتے ہیں, کامیڈین ٹائپ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض ایسے دوستوں اور گیدرنگوں میں ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے لوگوں کا ہم دل خوش کرتے ہیں, لوگوں کا دل بہلاتے ہیں. غم دکھ پریشانی کا یہ عالم ہے, اس میں کچھ مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں.
آپ کا مسکراہٹیں بکھرنے کا ٹاپک نہیں ہے. آپ لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیریے، مسکرائیے، تبسم کیجئے، لیکن یہاں مذاق مسخری اور ہنسنے کی عادت کے متعلق جو ہم نے اس کو بہت زیادہ مطلب وہ لے لیا ہے، اس کے متعلق ہے. آپ دیکھیے، ہمیں تو آپ کے سامنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نبی پر آپ کا میرا ایمان ہے، میں اس کا ارشاد عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. ہم روتے کب ہیں؟ ہمیں رونا آتا کب ہے؟ ہم نے تو صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اپنا معمول یہی بنایا، ہنسنا 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 ہنسنا، ہنسی مذاق ہنسی مذاق. ہمیں بعضوں کو تو پیسے اس کی چیز کے ملتے کہ تم لوگوں کو ہنساؤ، چاہے اس میں معاذ اللہ بکواس کرنی پڑے، کفر بکنا پڑے، دل آزاریاں کرنی پڑے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی پڑے، جہنم کا مذاق اڑانا ہو، جنت کا مذاق اڑانا ہو، معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق اڑانا ہو، اللہ کی شان میں بے ادبی ہو جاتی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس ہنساتے ہیں، بس ہنساتے ہیں، کیونکہ جہالت ہے. برا مت مانا، میری بات کا برا مانو گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. جہالت ہے، علم کی کمی ہے، کسی نے آپ کو مس گائیڈ کر دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ہم یہاں دنیا میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسا پیشہ اختیار کر لیا تو اس کو اس کے اسلامی اور شرعی حدود کے اندر رکھ کر آپ وہ پیشہ اختیار کریں. ہمارے یہاں تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ میڈیا سے متعلق ہوں، شوبز سے متعلق ہوں یا نجی زندگی میں ہوں، وہ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ ان میں بے پردگی بڑی کھل کر ہوتی ہے. گانے باجے موسیقی کے حوالے سے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی اسلامی حدود، شریعت، دین، اس کے حوالے سے بہت بعض اوقات دوری پائی جاتی ہے. نماز اور دیگر عبادات کے حوالے سے دوری پائی جاتی ہے. تو اب ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگ دنیا میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے آئیں، اور وہ بھی مطلب کہ الٹے سیدھے جھوٹے قسم کی باتیں کر کے، ان پر تہمتیں باندھ کر، ان پر بہتان لگا کر، لوگوں کی نقلیں اتار کر، لوگوں کی دل آزاریاں کر کے کیا پیسے کمائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے تو عوام میں ہستی ہے. اب عوام کا بھی تو مائنڈ ہم ہی کو چینج کرنا پڑے گا نا، کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں گم ہو کر ہم اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو داؤ پہ کیوں لگائیں. مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ یہ مزاحیہ چٹکلے، مزاحیہ قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو مزاح کو مزاح کیوں کہا جاتا ہے؟ امام غزالی یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مزاح کا نام مزاح کیوں رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں. ارشاد فرمایا مزاح کو مزاح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مزاح کرنے والے کو حق سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ مزاح یہ ذوق سے بنا ہے، اور ذوق کا معنی ہے دور کرنا، الگ کرنا. کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا بیج ہوتا ہے، اور عداوت و دشمنی کا بیج یہ مزاح ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاح عقل کو چھین لیتا اور دوستوں کو جدا کر دیتا ہے. بڑا مطلب کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. مجھے بتائیے، یا تو جھگڑا دوستی میں علیحدگی پیدا کرواتا ہے یا مزاح کرواتا ہے. مطلب دیکھ زیادہ نہیں ہے لیکن ہم اوور ہو رہے ہوتے ہیں. وہ منع کر دے گیا زیادہ فری نہیں ہو، ایک لمٹ کے اندر رہنا، لیکن ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، مزاح کر رہے ہوتے ہیں، مسخری کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جو بھی آپ اس کو نام دے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آخر کار ہاتھا پائی ہوتی ہے. اور ہمارے عموماً مزاح میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ گالی گلوچ بھی دی جاتی ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے. معاذ اللہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی ذات، اس کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے.
ایک ماحول بنانے کے لیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی. ان حرکتوں کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ان برائی اور بے حیائی کے کاموں کو دین اور اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے؟ میں دوبارہ عرض کر دوں، خدا را میری ان باتوں کو دین اور اسلام کی خوبصورتی اور اس کی تعلیمات کے پیش نظر سنیے، اور خود کو اس جگہ رکھیے کہ میں الحمدللہ ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں. میرے سامنے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت کی باتیں بیان کی جا رہی ہے. مطلقاً مزاح اور خوش طبعی کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن جو مزاح کینہ و بغض پیدا کر دے، اس کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ اور ہوتا ہے ایسا. آدمی کی آپ بولو یار وہ اگلا مسکرا رہا تھا، آپ بتائیے یار آپ کسی کو 2 ٹکے کا کرو گے تو وہ اگر مسکرا بھی رہا ہے تو اس کو خسیانی ہنسی نہیں کہیں گے. وہ جان کیسے چھوڑا ہے اپنے، اب وہ سیریس ہو جائے گا تو آپ اسے زیادہ کھیلو گے. تو وہ مسکرا رہا ہے، آپ اس کے مسکرانے کو مزید مطلب کہ سمجھ رہے کہ میں نے کون سی ایسی بات کر دی. اب آپ کے 4 دوستوں کے اندر کوئی موٹا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک موٹا ہے، آپ اس کو لاکھ آپ کی اس کی دوستی سے، لیکن آپ اس کو جو بول رہے ہو موٹا، اب موٹے، اب موٹے، اب پھنس گیا موٹے، کرسی میں پھنس گیا، تیرے لیے کون سی کرسی لاؤں. اب وہ مسکرائے گا، 4 دوست آپ کے ہنسیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ وہ اس کو یہ اچھا کیسے لگے گا یار؟ کیسے اس کو اچھا لگے گا؟ ابے کالے تو اندھیر بلے، لوڈ شیڈنگ میں تو تیرے کو ڈھونڈنا مشکل ہے، ایسا کالا ہے تو کوئلہ لگا کر آیا ہے کیا؟ اب اس کو 4 دوستوں کے سامنے کوئلہ، کائلہ، لوڈ شیڈنگ، اندھیرا، تو کھو جائے تجھے ڈھونڈے گا کون؟ وہ کچھ خوشی سے مچل رہا ہوگا کہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے یار، یہ میرے حسن و جمال کے گویا کہ قصیدے پڑھ رہا ہے. وہ بھینگے ہے، ابے کدھر دیکھ رہا ہے؟ وہ مجھے دیکھ، وہ ادھر کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ بھینگے ہے. یہ اب اس کو بھینگا بولو گے، کانا بولو گے، اس کو اچھا لگے گا؟ یقین مانیے نہیں، کسی کو آپ نصیحت کرتے ہوئے بھی موٹا بولو گے نا تب بھی اس کو بھاری لگتا ہے. اور ٹھنگنے، اب کسی کی پہچان ہو جاتی تو کہ یار وہ نہیں ہے، وہ یار کون؟ اب 4 ایک ہی نام کے 4 ہیں، ایک ہی نام کے عبد القادر نام کے 4 ہیں. اب 4 میں سے یار وہ کون سا عبد القادر بھائی کس کا؟ ارے یار وہ نہیں ہے جس کا قد چھوٹا ہے. اب جس کا قد چھوٹا ہی آپ نے کہہ دیا، ابے وہ ٹھنگنا ہے یار. اب دیکھ دونوں جملوں میں فرق ہے. تو دوسرا کون یار؟ وہ دوسرا عبد القادر وہ ہے نا، وہ جس کا قد نہیں ہے بڑا، تو سب سے اونچا قد ہے. اب سب سے اونچا قد ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے نا. اب وہ لمبو، وہ کھمبے جیسا نہیں ہے لمبا. وہ اب آپ بتائیے کہ آپ کی زبان کیا کہتی ہے کہ نفاست کس جملے میں تھی؟ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا جملہ کون سا تھا؟ اس کے تعارف کے لیے کون سے کلمات بہتر تھے؟ لمبو، ٹھنگنو، ٹھنگنا، کیا؟ وہ نہیں ہے جو تھوڑا سا وہ آنکھ جس میں مسئلہ ہے یار، وہ سمجھ جائے گا نا کہ آنکھ میں مسئلہ کیا ہے، اور وہ بھینگا ہے یار، کانا ہے یار. یوں کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہی جملہ اگر کوئی آپ کی ذات کے لیے کہے گا تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا یار. کوئی آپ کے لباس میں، آپ کے کردار میں، سب کے مذاق اڑانے کے لیے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے آپ کی کسی ایک بات کو پکڑ کر وہ لے کر چلے گا، آپ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے ہیں. اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس سے یقین مانیے اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. مگر 4 5 10 دوستوں میں فیملی ممبر کہتے وہ پھنس گیا ہے، وہ کچھ بولے گا تو وہ اس کے لیے اور 4 اور ہنسیں گے. ابے یار آج پھنس گیا، تو آج پھنس گیا. وہ آگ لگا رہے ہوتے، بھڑکا رہے ہوتے اور چڑھا رہے ہوتے. اس سے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے. ان چیزوں سے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے. یہ مزاح ہے، مذاق مسخری تو الگ رہ گئی. یہ وہ مزاح ہے جس سے کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو دین اور اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے؟
آپ بولو اگر میں نے اس کی تعریف بھی بہت کی تھی، اب تعریف بھی بہت کی تھی تو اس کو ذلیل بھی بہت کر دیا۔ حضرت سیدنا سعید بن عاص رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا کسی شریف سے مزاح نہ کرنا کہ تمہارے خلاف اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے گا، اور نہ کسی گھٹیا آدمی سے مزاح کرنا کہ وہ تم پر جرأت کرے گا، وہ بھی تمہیں 4 آدمی کے بیچ میں ذلیل کر دے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے نا، اس کی بھی 4 آدمی کے بیچ میں کوئی ٹھیک ٹھاک سنا دیتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی۔ زیادہ ہنسنے سے اگلے کے دل میں آپ کا وقار، آپ کی ہیبت اور آپ کا معیار گرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ صدیاں گزر گئیں، یہ میں سارے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سے پوچھتا ہوں، صدیاں گزر گئیں، لوگ متاثر ہوئے تو رونے سے متاثر ہوئے۔ کبھی کسی یار ایسا اللہ کا ولی ہے، ایسا اللہ کا ولی ہے، ایسا اللہ کا ولی ہے، بس جب دیکھو ہنستا رہتا ہے، یار ایسا اللہ کا ولی ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ سنا ہوگا یار ایسا اللہ کا ولی ہے، جب دیکھو اللہ کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، عشق رسول میں رو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بھیگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا مطلب ان کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح کے آپ مطلب کیفیت دیکھیں گے۔ آخرت کے معاملے میں تو قبر کے معاملے میں یہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنو گے تو آپ کے دل میں ان کی محبت، عقیدت اور احترام پیدا ہوگا۔ یہ جب دیکھو ہنستے رہتے ہیں، جب دیکھو یار مذاق کرتے رہتے ہیں، یار وہ 4 آدمی آئے تھے، ایسے ہی مذاق مسخری کی، یار ایسا اللہ کا نیک بندہ، ایسی پیٹ پکڑ کے ہنس کر ہماری حالت خراب ہو گئی، یار بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت ہنساتا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ ایسوں سے لوگ متاثر نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہ کیفیات کچھ اور ہیں۔ آخرت، قبر، سنجیدگی، رونا، یہ کیفیات کچھ اور ہیں جو نیک لوگوں کا حصہ ہیں۔ اور دعوت اسلامی اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی کہ ہمیں ہماری زندگی کا انداز کیسا بنانا چاہیے۔ اس طرح زیادہ ہنسنے کو ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں فرمایا۔ اس طرح کے مذاق مسخری کے حوالے سے، مزاح کے حوالے سے اسے ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص نے اپنے کسی دینی بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم دوزخ سے گزرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس سے پوچھا، کیا یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس سے نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، پھر کس بات پر ہنستے ہو؟ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک اسے ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ یہ کیفیت تھی۔ اب دیکھیں، یہ میں نے بیان کیا، آپ کے دل میں ایک عجیب سی چیز پیدا ہوئی ہوگی، ہاں یار دوزخ، قبر، پل صراط، نکلنا، ہماری غفلت، تو یہ چیزیں قبر و آخرت کی طرف لے کے جا رہی ہیں نا، ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 30 سال تک نہیں ہنسے۔ منقول حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عید الفطر کے روز کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہے تو کیا یہ شکر کرنے والوں کا کام ہے؟ اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو کیا یہ خائفین یعنی ڈرنے والوں کا فعل ہے؟ دونوں صورتوں میں ان کا یہ عمل آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو یعلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، تم ہنس رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے کفن تیار ہو چکے ہو۔ تو یہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو اس عنوان پر مذاق مسخری ہنسی وغیرہ کے عنوان پر جو ہماری تربیت فرما رہے وہ یہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو
ہنسنے کی آفت کے متعلق تھی، اور ہنسنے کی مضموم صورت یہ ہے کہ انسان ہنستا ہی رہے۔ قابل تعریف صورت تبسم ہے کہ جس میں دانت ظاہر ہوتے ہیں اور آواز نہیں سنائی دیتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہنسنا بھی ایسا ہی تھا، یعنی آپ تبسم فرماتے تھے۔ جو ہنسنا تھا، دانت ظاہر ہو جانا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک ظاہر ہو جانا، اتنے یہ ہنسنا تبسم کے اس میں تھا کہ تبسم کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں ہم اختیار کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ شریعت نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور یہاں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے حوالے سے کریں، ورنہ اگر ہم وہ مزاح کریں گے تو نقصان پہنچے گا، وقار جاتا رہے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مزاح کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، حتیٰ کہ بچوں سے بھی اس معاملے میں احتیاط کا فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میری والدہ محترمہ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے بچوں سے مزاح نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، آپ بچے سے بہت زیادہ اس طرح مذاق مسخری کریں گے نا تو ایک دن بچہ بھی سب کے بیچ میں آپ کی آپ کی سیٹنگ کر دے گا، وہ آپ بولو گے یار یہ بچے نے کیا کر دیا، تو بچے کو فری بھی تو آپ نے کیا تھا نا۔ بچوں سے خوش طبعی کرنا، بچوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ ساری تقریباً موضوع جو تھے وہ میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ کیسا انداز ہونا چاہیے، اپنے وقار میں رہے، اپنے انداز میں رہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ارشاد انداز مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اگرچہ تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اب ان باتوں کو یا اس طرح کے دیگر واقعات کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کے حوالے سے مزاح فرمایا، تو ایک بڑھیا کے حوالے سے آپ نے مزاح فرمایا، تو ایک بچے کے حوالے سے آپ نے مزاح فرمایا، تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح مبارک فرمانے کے چند ایک واقعات ملتے ہیں۔ لیکن ان کو پوچھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے، کبھی تم نے روایتیں پڑھی ہیں؟ تم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مزاح مبارک کرنے کی روایتیں یاد ہیں، لیکن کیا تمہیں اعلیٰ حضرت کا وہ شے یاد نہیں ہے؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کیا وہ اشعار بھول گئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غم امت میں اشک بہانا بھول گئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ و زاری کرنا بھول گئے؟ مزاح مبارک کے تو چند واقعات ہیں، کثرت سے روایت روزہ رکھنے کی، کیا یہ بھول گئے؟ بھوک مبارک کی روایتیں آپ کے یاد نہیں رہتی؟ اس طرح دیگر روایتیں یاد نہیں رہتی، چند مزاح کی روایتیں یاد رہتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاح مبارک کا بھی تو تھا، پھر تم کیوں مطلب کہ اس طرح کی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کا جواب بڑی عمدگی کے ساتھ دیا ہے، انصاف اور عدل کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جواب کو سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور جو لوگ اس مزاح کو مذاق مسخری کو کسی اور معنوں میں رہتے ہیں اور اس کو بالکل لے کر جو چل رہے ہیں، وہ اس معاملے میں دیکھیے بالخصوص یہ عجیب و غریب قسم کا انداز ہے۔ میں اب کیا اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات پر قدرت ہو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام قادر تھے،
کہ تم مزاح میں صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، مزاح میں حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کبھار کرو تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ قیودات لگائیں امام غزالی نے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص مزاح کو پیشہ بنا لے، پروفیشن بنا لے، اس پر ہمیشگی اختیار کرے اور مزاح کرنے میں حد سے بڑھ جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فعل سے دلیل پکڑے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاح فرمایا تھا۔ کیا ایسا تھا جیسا تم کرتے ہو؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دائرے یہ پوری ایک باؤنڈری بنا دی نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ بحر شریعت کے 16ویں حصے میں بھی صدر الشریعہ نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، ہنسی مذاق میں اگر بےہودہ باتیں، گالی گلوچ اور کسی مسلمان کی ایذا رسانی یعنی تکلیف دینا نہ ہو، محض پر لطف اور دل خوش کن باتیں ہوں جن سے اہل مجلس کو ہنسی آئے اور خوش ہوں، اس میں حرج نہیں۔ یہ معتدل ایک بیلنس اور میانہ روی والی بات ہے۔ مگر یہاں ایسا کون مزاح کرتا ہے؟ یہاں تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، اور پھر جھوٹ بولا جاتا ہے، بکواسیں کی جاتی ہیں، ناچ گانا کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، اور پھر اس ہنسی کو اچھا ثابت کیا جاتا ہے۔ اسلام و دین کی روشنی میں اس کو بہتر ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب لوگ بتاتے کہ ایسا عجیب و غریب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام و دین کی باتوں کو درست انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو اسلام و دین نے ہمیں خوش طبعی کرنے کا درس دیا ہے، ہمیں اچھے انداز سے رہنے کا، مسکرانے کا، تبسم کرنے کا، خوش کن ماحول رکھنے کا جو ہمیں درس دیا ہے، بچوں کے ساتھ ایک اچھے انداز سے رہنے کا جو درس دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش طبعی فرماتے تو، اور سب سے زیادہ خوش طبعی تو میرے آقا اپنی ازواج مطہرہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تو گھر کے اندر تو آپ کی خوش طبعی کا ماحول کہاں ہے؟ گھر کے اندر تو تربوز کی طرح منہ بھلا ہوا ہے آپ کا۔ گھر کے اندر تو لڑتے ہیں آپ، ماں باپ سے لڑتے ہیں، بیوی بچوں سے لڑتے ہیں، ساری ہنسی مذاق تو آپ کی دوستوں میں رہ گئی۔ تو جب گھر میں جاتے ہیں تو ماں باپ تو آپ کی مسکراہٹ کو ترستے ہیں، آپ کے بیوی بچہ آپ کی مسکراہٹ کو ترستے ہیں، اور اگر گھر میں مستی مذاق یا کہیں بھی کرتے بھی ہیں تو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی کون اجازت دے گا؟ تو ایک مسکرانا اور ایک ماحول ایسا ہونا، اس کا تو کبھی ہم نے منع ہی نہیں کیا نا، بلکہ حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آنکھ دکھ رہی تھی تو وہ کھجور کھا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو؟ عرض کی آقا میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف سے آنکھ دکھ رہی ہے وہاں سے نہیں کھا رہا، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جواب سنا تو مسکرا دیے۔ راوی فرماتے اتنا مسکرائے کہ میں نے آپ کی مبارک داڑھوں کو دیکھ لیا، یعنی کتنا مسکرائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ مسکرانا تبسم کے طور پر ہوتا تھا، ضحک کے طور پر ہوتا تھا، لافنگ، زور زور سے ہنسنا، اور یہ سب نہیں، تالیاں، میوزک، یہ سب۔ اب بتائیے یہ شریعت، اسلام و دین ہمیں ان چیزوں کی کیسے اجازت دے گا؟ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خوش طبعیاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ منقول ہیں۔ جو خوش طبعی کے جو واقعات ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس کی وجہ ان کے دلوں کی کمزوری کو دور کرنا تھا، محض دل لگی مقصود نہ تھی، ایسا کوئی اعتدال
اور ایسی کوئی میانہ روی لائے تو صحیح، ایسا انداز اختیار تو کرے، اس کے بعد بات کرے۔ یہاں تو مطلب کہ معاذ اللہ ہنسی مذاق کے نام پر، میں نے کہا نا کہ لوگ کفر بکتے ہیں مذاق کے نام پر، بکواسیں کرتے ہیں مذاق کے نام پر۔ اب میں یہاں پر مذاق وغیرہ کے حوالے سے کچھ مدری پھول مزید بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کس طرح ہنسانے کے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہنسی مذاق کس نہج تک پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ بعض چٹکلے جو ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ٹائپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اسپیشلی معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، بعض اوقات کامیڈین اس میں بہت مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اگر سن بھی رہے ہوں تو ناراض ہونے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہماری قبر کو، ہماری آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہماری خیر خواہ ہے، ہماری دوست ہے، ہماری ہمدرد ہے۔ دعوت اسلامی ہماری دشمن نہیں ہے، اور ہمیں ہماری غلطیاں واضح کی جا رہی ہیں، اور جو غلطیاں بیان کی جاتی ہیں وہ غلطیاں کوئی بند کمرے کی نہیں ہیں۔ ان غلطیوں کا جو بیان ہے وہ بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور پھر عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے، معاذ اللہ یہ کفر ہے، معاذ اللہ یہ حرام ہے جو یہ ہو رہا ہے، اور عوام اس میں بہہ رہی ہوتی ہے، عوام اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، عوام اسے معاذ اللہ محظوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کہنے والے نے کہا اچھا ہے، اب یہ مذاق مسخری وغیرہ کے حوالے سے سنیے، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ اب آپ بتائیے ہنسانے کے لیے کسی نے کہا یہ ویسے یہ جملہ کیسا، یہ جملہ کہنا کیسا؟ تو یہ کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے، مگر یہ بولنے والا کیسا عجیب آدمی ہے کہ یہ فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ تو کیا اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ فلمی اداکاری وغیرہ کا جو ماحول ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ماحول ہے؟ اگر یہ جملہ جس سے بولا ہے، جو بولتے ہیں یا اس کو جو مطلب لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس پر غور کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جو بھی راستہ ہو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن جس نے یہ جملہ کہا اس کے متعلق کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے، تو یہ جو کہنا ہے نا یہ کفر ہے۔ اور اس کی کفر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، جب بھی کفر ہے۔ مزاحیہ چٹکلوں کی ایک کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسخرے نے، کامیڈین کو مسخرہ کہتے ہیں، کامیڈین یہ انگلش ہے، اس کی اردو بنائیں گے تو مسخرہ ہوگا، منہ پہ بولیں گے تو اس کو برا لگے گا، اور مسخرے تو یہ بھی منہ پہ بولیں گے تو شاید اس کی دل آزاری ہو جائے گی۔ تو مزاحیہ چٹکلوں کی ایک کیسٹ میں کسی کامیڈین نے جنت و دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ یہ بکنے والا کا یہ جملہ ہے، اس کا حکم کیا، وہ یہ جملہ کیسا ہے؟ تو یہ کامیڈین کا یہ کال جس نے یہ بولا یہ کفر ہے۔ یہ مذاق مسخری کی چند مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو۔ عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ زہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے،
نماز کی بھی چھٹی ہے. یہ جواب کیسا؟ جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو. جواب یہ جملہ صریح کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے. بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ جب آندھی چلتی، مطلع ابر آلود ہوتا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک پروردگار کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گھر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پہ بھیجا گیا ہو. اس معاملے میں ایک اللہ کے ولی کی بھی حکایت سنی ہے. حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ایک خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لی جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہ ہو، تو بچہ پیدا کرتے وقت اس کی جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تکلیف ان کی ہو جایا کرتی تھی خوف خدا کی وجہ سے. کیا ہمارا ایسا حال ہوتا ہے؟ ہم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں؟ ہم تو جو منہ میں آتا بکتے ہیں، جو منہ میں آتا بکتے ہیں. ڈرتے نہیں ہے کہ کوئی ایسا نہ ہوگا ہمارا کوئی جملہ ہمارا ایمان لے جائے، ہمارا کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ہمیں جہنم کی گہرائی میں گرا دے. لوگ تعریفیں کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، شاباشیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے بھائی کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اسلام اور دین اور شریعت کی جو باتیں ہیں اس پر غور کریں نا، کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمارے اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اب ایک اور سوال، کیا مذاق میں کفر بکنا بھی کفر ہے؟ اس کی بھی کاٹ کر دوں نا، اس وسوسے کی بھی، اگر یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی یہ مذاق کو مذاق ہی رہنے دیجئے یار، مذاق کو کیوں اتنا سنجیدہ لے لیتے ہیں؟ جب بات سنجیدگی کی ہوگی تو سنجیدہ ہی لیں گے نا. تو سوال یہ ہے کہ مذاق میں کفر بکنا بھی کفر ہے؟ جواب جی ہاں، فقہائے کرام فرماتے ہیں مذاق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفر ہے. اب ایک اور سوال کہ کیا ہنسی مذاق میں کفر بکنے والے کی قرآن کریم میں بھی مذمت آئی ہے؟ تو قرآن میں بھی موجود ہے. جی ہاں، مذاق میں کفر بکنے والوں پر خدا رحمان نے اپنے پاک قرآن میں بازبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا مطالعہ کیجیے. اس نے واضح طور پر لکھا ہے، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اب قرآن واضح طور پر
ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش طبعی، ہنسی مذاق، اس حوالے سے جو ایک اسلام اور شریعت و دین نے جو معیار بنایا ہے اس کو سامنے رکھیے۔ کوئی کلمے کے بارے میں مذاق کرتا ہے تو کوئی کیا مطلب زبان رکتی نہیں ہے، بک بک کرنے کی عادت ہے۔ کوئی بولنے والا، ٹوکنے والا، سمجھانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ مذاق مذاق میں قرآن کی آیتوں کے معنی بدل دیں گے، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند مدنی پھول جو آپ کو بیان کیے، ایک تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور احیاء العلوم سے میں نے آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کرنے کو۔ احیاء العلوم تیسری جلد میں جو زبان کی آفتیں ہیں، ان آفتوں میں سے ایک آفت مزاح کرنا اور مذاق مسخری کرنا، ان دونوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے الگ الگ بیان کیا۔ مسکرانا ہے، تبسم چہرے پر رکھنا ہے۔ مدینہ مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کو ادا کرتے ہوئے ایک کاش کہ ہمارے چہرے پر تبسم رہے، ہم مسکراتے رہیں۔ لیکن غفلت، گناہ بھرا مذاق مسخری کرنا، گناہ بھری مزاح کرنا، کینہ اور بغض پیدا ہو جانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اس طرح مطلب ذلیل و رسوا کرتے رہنا، چار آدمی کے بیچ میں کسی کو لے کر مطلب کہ اس کی وہ بیچارے کی ریڑھ لگا دینا، بہت مسائل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی سوچ عطا فرمائے اور وہ کام کرے جس کے کرنے سے ثواب ملے، اور وہ انداز چھوڑ دیجئے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، موسیقی ہے، بے پردگی ہے، اور معاذ اللہ پھر ایک گناہوں بھرے انداز اور گناہوں بھری شہرت اور گناہوں بھری زندگی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی طرف لے کے جانا۔ معاذ اللہ اس طرح کی یہ جو مطلب میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں ڈیٹیل تو مجھے میں نہیں اتنی ہوتی، ظاہر ہے کہ جو لوگ بتاتے ہیں، میل کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور جو کہتے رہتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے، اور شریعت و دین کی بہت ساری بنیادی باتیں ایسی ہیں جو شاید اب ایک تعداد ہے جو یہ اس کو جانتی نہیں ہے اور اپنی طرف سے لے لیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے، انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے سنیں گے، ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس میں اور بھی مختلف جگہوں پر مذاق اللہ کی شان میں جو الٹی سیدھی بکواسیں کی جاتی ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں مطلب الٹی سیدھی بکواسیں کی جاتی ہیں، مذاق مسخری کے متعلق اس میں مواد موجود ہے، قبر و آخرت کے حوالے سے اس میں مواد موجود ہے، اور کون سا کلمہ انسان کو ایمان سے خارج کروا دیتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، بولتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے کلمات اس میں لکھے گئے جو ہمارے عموماً بول دیے جاتے ہیں اور ہمیں کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ لازمی طور پر کیجئے، اور اپنی زبان کی کاش کہ ہمیں حفاظت نصیب ہو جائے۔ ایک چپ سو سکھ، جو زیادہ بولے گا زیادہ غلطیاں کرے گا۔ یا رب لا ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے،
اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک